السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پچھلے لیسن میں ہم نے پرسپیکٹیوز آف کلینکل سائیکالوجی یعنی معالجاتی نفسیات کے نقطہ نظر پڑھنے شروع کیے تھے۔ ان میں سے دو پرسپیکٹیوز ہم نے پڑھ لیے تھے، سائیکو ڈائنامک یعنی نفسی حرکی نقطہ نظر اور بیہیویرسٹک یعنی کرداریت کا نقطہ نظر۔ آج ہم پڑھیں گے کوگنیٹو پرسپیکٹیو، ہیومنسٹک پرسپیکٹیو اور سسٹمز یا فیملی تھیوری۔ Cognitive perspective is concerned with understanding mental processes such as memory, perception, thinking, and problem solving, and how they may be related to behavior. Cognitive perspective or cognitive theory explains individual differences in behavior with respect to differences in the way people think and process information. وقوف سے مراد ایسے اعمال ہیں مثلاً یادداشت، ادراک، تفکر، مسائل کا حل وغیرہ، اور وقوفی نقطہ نظر سے مراد یہ ہے کہ ان وقوفی اعمال کے ذریعے غیر طبعی اور عدم مطابقتی کردار اور خیالات کو سمجھنا اور ان کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ اس پرسپیکٹیو کے مطابق انسان کا کردار یا بیہیویئر اس کے سوچ کے عمل یعنی اس کی کوگنیشن سے افیکٹ ہوتا ہے۔ کوگنیٹو پرسپیکٹیو یعنی وقوفی نقطہ نظر کو کرداری نقطہ نظر یعنی بیہیویرسٹک پرسپیکٹیو کے ساتھ ملا کر وقوفی کرداری طریقہ علاج وضع کیا گیا ہے، یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ کوگنیٹو تھراپی ایک شارٹ ٹرم اور گول ڈائریکٹڈ سائیکو تھراپی ہے، یعنی اس کا دورانیہ تو مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی ایک منزل یا مقصد متعین ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ایسی تھنکنگ پیٹرن یعنی سوچ کے نمونے کو بدلنا جو انسان کے لیے نفسیاتی پریشانی یا سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کا باعث بن رہا ہو۔ اس نقطہ نظر کے مطابق انسان دنیا کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کے کچھ ایسے طریقے استعمال کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں، غیر کارآمد ہوتے ہیں اور جو نفسیاتی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ According to this perspective, the causes of psychological disturbance is irrational and illogical thinking patterns. لہٰذا نفسیاتی پریشانی کو درست کرنے کے لیے ان غیر کارآمد اور غیر منطقی خیالات کو بدلنا ضروری ہوتا ہے جن کی وجہ سے وہ نفسیاتی پریشانی پیدا ہو رہی ہو۔ That is, to change the illogical or irrational thinking pattern and help the client to attain logical and adaptive thinking style. علاج یا سائیکو تھراپی کا مقصد غیر مطابقتی یعنی میل ایڈجسٹمنٹ سوچ کو بدل کر مطابقتی یعنی ایڈجسٹمنٹ والے سوچ کے طریقوں کو سکھانا ہے۔ اس سلسلے میں دو ماہرین نفسیات بیک اور ایلس نے قابل قدر علاج کے طریقے ڈیولپ کیے۔ According to this perspective, human behavior can be explained as a set of scientific processes. Our behavior is a series of responses to external stimuli. یعنی ہمارا کردار سائنسی وجوہات کی بنا پر متعین ہوتا ہے اور یہ بیرونی مہیجات کو جواب دینے کے نتیجے میں بنتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے وہ خیالات ہوتے ہیں جو ہم ان بیرونی مہیجات کے بارے میں رکھتے ہیں، یعنی our behavior is controlled by our own thought processes. مثلاً ایک طالب علم ایک ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس واقعے کی مختلف قسم کی تشریح کر سکتا ہے اور اس واقعے کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات رکھ سکتا ہے۔ مثلاً ایک خیال یہ ہے کہ شاید میں نے مناسب محنت نہیں کی تھی اور اگلی دفعہ اگر میں زیادہ محنت کروں تو پاس ہو سکتا ہوں۔ یہ ایک منطقی اور لاجیکل یا ریشنل خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طالب علم غیر منطقی یا irrational انداز میں سوچنا شروع کر دے۔ مثلاً وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں ناکام ہو گیا ہوں، یا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ دنیا بے انصاف ہے اور یہاں جتنی بھی محنت کی جائے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان illogical, irrational یعنی غیر منطقی خیالات سے اس کے جذبات متاثر ہوں گے، منفی جذبات پیدا ہوں گے، نیگیٹو ایموشنز پیدا ہوں گے، اور ان نیگیٹو ایموشنز سے اس کا کردار بدل جائے گا اور اس میں عدم مطابقتی اور ڈسٹربڈ کردار پیدا ہوگا۔
دوسرا نقطہ نظر جو معالجاتی نفسیات کا اہم نقطہ نظر ہے وہ ہے انسانیت پسندانہ نقطہ نظر، یعنی ہیومنسٹک سائیکالوجی۔ یہ 1950s میں سائیکو انالیسس اور بیہیویئرزم یعنی نفسی حرکی اور کرداریت پسند نقطہ نظر کے جواب میں اس کے رد عمل کے طور پر ابھرا۔ ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ کے مطابق سائیکو انالیسس اور بیہیویئرزم both were too pessimistic and they focus on emotions or failing to take into account the role of personal choice. سائیکو انالیسس اور بیہیویئرسٹک پوائنٹ آف ویو یہ دونوں انسان کے پرسنل چوائس یعنی اس کے انتخاب کرنے کی صلاحیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کے برعکس انسانیت پسند نقطہ نظر اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے اندر نشو و نما اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے اور اس کے اندر اپنے ذات کی تکمیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان بنیادی طور پر مثبت ہے اور اگر اس کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے تو نفسیاتی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں ہیومنسٹک سائیکالوجی focuses on individuals' potential and stresses the importance of growth and self-actualization. اس کا جو فنڈامنٹل بلیف ہے ہیومنسٹک سائیکالوجی کا وہ یہ ہے کہ پیپل آر innately good and mental and social problems result from deviations from this natural tendency. ہیومنسٹک سائیکالوجی یا انسانیت پسند نقطہ نظر کے پروپوننٹس میں ابراہم میسلو اور کارل راجرز نمایاں ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ہر شخص انفرادیت رکھتا ہے یعنی یونیک ہے، اس کے اندر تخلیقیت یا کریٹیوٹی پائی جاتی ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور کارآمد حیثیت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو یوزفل بنا سکتا ہے۔ راجرز جو ہیومنسٹک سائیکالوجی کا بہت بڑا پروپوننٹ تھا اور اس نے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی یا موکل مرکز طریقہ علاج کو ڈیولپ کیا تھا، اس کے مطابق موکل یا ایسا شخص جو کہ سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو اس کو معالجاتی ماہر نفسیات کی طرف سے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: خلوص، غیر مشروط احترام اور ہمگدازی یعنی کانگروئنس، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ اور ایمپتھی۔ آخری نقطہ نظر جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے نظام یا خاندانی علاج کا نقطہ نظر یعنی سسٹمز اور فیملی تھراپی کا پرسپیکٹیو۔ اس نقطہ نظر کے مطابق خاندانی تعلقات ذہنی صحت کو پیدا کرنے میں بہت اہم ہیں، بین الشخصی حرکیات اور یہ کہ کس طرح ایک شخص کا کردار پورے نظام کو متاثر کرتا ہے بہت اہم ہے۔ اس میں علاج کے وقت اس نظام کے تمام اہم اراکین کو شامل کیا جاتا ہے اور اس میں ابلاغ، گفتگو کو بہتر بنانا، صحت مند رول قائم کرنا اور مسئلہ پیدا کرنے والے کردار کو بدلنا ہے۔ اس نقطہ نظر کے بانیوں میں گٹمن اور ہیلی وغیرہ شامل ہیں۔ سسٹمز اور فیملی تھراپی ورکس ود کپلز اینڈ فیملیز. It emphasizes family relationships as an important factor in psychological health. The central focus tends to be on interpersonal dynamics, especially in terms of how change in one person will affect the entire system. Therapy is therefore conducted with as many significant members of the system as possible. The goals of systems or family therapy is to improve the pattern of communication, to maintain healthy roles and change the problem behavior. تو اسٹوڈنٹس یہ معالجاتی نفسیات یعنی کلینکل سائیکالوجی کے امپورٹنٹ پرسپیکٹیوز تھے۔